وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم کی صورت میں بدلا دیا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے تم اس سے ملال نہ کرو۔ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے غم اور رنج کے بعد تم پر اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، یعنی کہ نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں جنگ سے بھاگ گئے، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف فرما دیا۔ بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، کافی دنوں سے یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے کہ جو ہم لوگ عمرہ پر گئے تھے تو مکہ اور مدینہ میں گئے، اور مدینہ میں ہم لوگ جب گئے ہیں تو سب سے پہلے احد کی پہاڑی پر گئے ہیں۔ تو احد کی پہاڑی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ پہاڑی ہے۔ احد کی پہاڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف پیار کرتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پہاڑ جو ہے جنت کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ پہاڑ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کی طرف محبت سے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو دوستو، ہم لوگ جنگ بدر جہاں ہوئی تھی اس جگہ پر بھی گئے، وہاں جو ہے کبوتر وغیرہ تھے تو ہم نے کبوتروں کا دانہ ڈالا، اور بہت ہی پیاری جگہ تھی، ارد گرد جو تھی دکانیں تھیں، اور دکانوں میں کافی سستی چیزیں تھیں، اور حیرت کی بات ہے کہ یہاں بھی مسلمانوں کی مطلب پاکستان کی کچھ خواتین جو ہیں وہ بھیک مانگ رہی تھیں، تو شاید ان کی فیملیز جو ہیں وہ ادھر کام کرتے ہیں، ان کے مرد حضرات اور عورتیں جو ہے بھیک مانگنے پر لگ جاتی ہیں، یا یہ کہ وہ عمرے پر آئے تھے یا کس طرح بھی۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ کافی دیسی خواتین تھیں، ظاہر تو یہی کرتی تھیں کہ انہیں اردو سمجھ نہیں آتی، مگر جب ہم لوگ اردو بولے تو وہ جب انہوں نے اس کا جواب دیا تو اس سے سمجھ کے کہ وہ لوگ اردو بھی سمجھتے ہیں نا۔ تو دوستوں، سید الشہداء امیر حمزہ کے مقبرے اور احد پہاڑ کی زیارت سے پہلے غزوہ احد کا سرسری جائزہ لینا بہت سود مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا سورہ آل عمران میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے تاکہ امت محمدی اس سے ضروری ہدایات پا سکیں۔ بدر کی جنگ میں مشرکین کے 70 لیڈرز قتل ہوئے اور 70 ہی قید، جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ مشرکین اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 سپاہی، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے اور دیگر جنگی سامان کے ساتھ احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ 15 عورتیں بھی تھیں جو کہ گیت گاتی اور لڑائی کے لیے جذبات ابھارتی تھیں۔ شروع میں اسلامی فوج میں 1000 افراد تھے۔ راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے انہیں یاد دہانی کے طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے راستے میں جنگ کرو، کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے 2 باتیں کیا کرتے تھے جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا ان سے خوب
واقف ہے۔ بالآخر صرف 700 مسلمان 3000 مشرکوں کے مقابلے میں احد پہاڑ کے دامن میں ڈٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب و تنظیم نہایت فراست سے کی۔ تیر اندازوں کے ایک گروہ کو ایک پہاڑی پر معین فرمایا اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ کے مطابق انہیں تلقین کی کہ اگر ہمیں چڑیاں اچک رہی ہوں تب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میں بلا بھیجوں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اکثر تیر انداز نیچے آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ دشمنوں نے ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا اور یک بار حملہ کر کے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ مشرکوں نے شہداء کا مسئلہ کیا اور فتح کے نشے میں واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت زبیر بن عوام نے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام نے انفرادی طور پر مشرکوں کے سورماؤں کا مقابلہ کیا اور ہر ایک صحابی کو بإذن اللہ فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ اس خاندان کا ایک مرد بھی باقی نہ بچا جو مشرکوں کا پرچم اٹھا سکے۔ تیر اندازوں نے بھی شروع میں نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے دستے کو 3 بار پسپا کیا۔ اسی دوران ایک غلام ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ جب حضرت حمزہ علیہ السلام اس کی زد میں آئے تو ان پر اچانک وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس بڑے نقصان کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ دشمن کی عورتیں میدان جنگ سے بے تحاشا بھاگ رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کی ٹانگوں کے نچلے حصے نظر آ رہے تھے۔ جب تیر اندازوں نے جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو فتح سے سرشار مال غنیمت اکٹھا کرنے لپک پڑے۔ ان کے لیڈر حضرت عبداللہ بن جبیر کی یاد دہانی کے باوجود 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور باقی صرف 9 افراد رہ گئے۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں گھڑ سواروں نے ایک بار پھر تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور سب کو شہید کر دیا۔ دشمن کے گھڑ سواروں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان حیران اور ششدر رہ گئے اور ان کی تنظیم ٹوٹ گئی۔ کئی مسلمان جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ پس آنن فانن جنگ کی حالت بدل گئی اور فتح شکست میں بدل گئی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم کی صورت میں بدلہ دیا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے تم اس سے ملال نہ کرو اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، یعنی نیند کے تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی 2 جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی کئی مسلمانوں نے دشمن کا بہت دلیری سے مقابلہ کیا۔ مثلاً حضرت انس بن النصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر 70 زخم تھے اور ان کی بہن ان کی لاش کو صرف ان کی انگلیوں سے شناخت کر سکی تھی۔
اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 9 صحابہ تھے۔ دشمن نے اور پیش قدمی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز جنگ ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے 7 صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے کہ اب صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن وقاص پورے مشرکین کا مقابلہ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نچلا دانت ٹوٹ گیا اور نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، اور ایک اور دشمن نے آپ کے ماتھے کو زخمی کر دیا، اور ایک تیسرے دشمن نے آپ پر اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ آپ کی خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر گھس گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسلسل خون بہنے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں پر تیر پر تیر چلا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش تھے اور فرماتے تھے کہ چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمن کا سر توڑ مقابلہ کر رہے تھے، اور اس دوران اپنے جسم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا رکھا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دوران ایک ہاتھ زخمی ہو گیا اور آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے احد کی جنگ کے دوران 2 ایسے افراد کو دیکھا کہ جو کہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کی حفاظت کے لیے بہت زور و شور سے جنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی بعد میں۔ ایک روایت کے مطابق 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 2 فرشتے تھے۔ اب دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت سرعت سے آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد تقریباً 30 ہو گئی، اور ان میں سے ہر ایک نے نہایت جوان مردی کا مظاہرہ کیا، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ آپ کے سامنے بطور ڈھال ایسے کھڑے ہو گئے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت دشمن کی طرف تھی، پس دشمن کے تیروں کی بارش حضرت ابو دجانہ کی پشت پر ہو رہی تھی اور وہ ذرا بھی نہ ہلتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی ایک کڑی ان کے چہرے سے نکالی تو حضرت عبید اللہ کا نچلا دانت ٹوٹ گیا، اور پھر دوسری کڑی نکالی تو ایک اور نچلا دانت گر گیا۔ دشمن نے کچھ گڑھے بھی کھود رکھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں موچ آ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نہایت جوان مردی سے لڑ بھی رہے تھے۔ دشمن نے کچھ گڑھے بھی کھود رکھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں موچ آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔
اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نہایت جوان مردی سے لڑ بھی رہے تھے۔ لڑائی کے دوران آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا اور آپ نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ بعد ازاں آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے اسلامی جھنڈے کو سینے اور گردن سے تھامے رکھا اور آپ اسی طرح اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب شکل صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اس لیے مشرکین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ توبہ نعوذ باللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اور اس خبر سے کئی مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے طور پر نہایت جوان مردی سے لڑ رہے تھے۔ ام عمارہ اپنی ننگی تلوار لیے دشمنوں پر وار کر رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے کنبے کی بہادری اور قربانی سے بہت ہی متاثر ہو کر فرمایا، یا اللہ اس پورے کنبے پر رحم فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ اس سب کنبے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان عورتیں جنگ ختم ہونے کے بعد میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں۔ ان میں عائشہ، ام سلیم، ام سلید اور ام ایمن تھی۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب کی شہادت کے بعد مشرکوں کا خیال تھا کہ حضرت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں اور اس سے ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب وہ شہداء کی طرح بڑھے اور ان کے مسئلے میں مشغول ہو گئے، یعنی کہ شہداء کے ناک، کان اور شرم گاہیں کاٹ کر ہار بنائے، اور ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ صحابہ کا مقام مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل جانے کی 3 وجوہات تھیں۔ تیر اندازوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے انحراف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ، میدان جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے متعلق نا اتفاقی۔ مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواہشگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر دیا کہ بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض لغزشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور یقیناً معاف فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر بہت فضل کرنے والے ہیں۔ بس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لغزشوں کا آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ غزوہ احد کی مشکل ترین لمحات کی تفصیل آل عمران میں دی گئی ہے تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور ان آیات اور اس کا ترجمہ
یہ ہے کہ واضح رہے کہ آیت نمبر 155 کے اخیر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لغزش ہوئی وہ شیطان کے اثر سے ہوئی، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا، اور واقعہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے اور حلم والے ہیں، یہاں تک کہ خطا کے وقت بھی سزا نہیں دیتے۔ آیت نمبر 154 میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی لغزش کے باوجود ان کو رحمت سے نوازا، اور یوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لڑائی کے دوران میں میدان میں اونگ طاری کر دی، اس سے ان کی تھکاوٹ وغیرہ غائب ہو گئی۔ پس میدان جنگ میں نیند اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جبکہ نماز کے دوران نیند زحمت ہے۔ یاد رہے کہ بدر کی جنگ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی ہی رحمت عطا فرمائی تھی۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور لغزش کا جائزہ لیجئے کہ جب منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت اسلامی فوج سے علیحدہ ہو کر واپس مدینہ منورہ چلا گیا تو اس کا اثر دوسرے قبیلوں پر بھی ہوا۔ مثلاً بنی حارثہ اور بنی سلمہ نے چاہا کہ وہ بھی منافقوں کی روش اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عنایات کے باعث دونوں قبیلوں کو نامردی کا شکار نہ ہونے دیا اور ان کے اس خیال کو تقویت نہ دی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے مددگار تھے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اس وقت تم میں سے 2 جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر خدا ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں قبیلے فخر سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی اور مددگار ہے۔ سوچئے جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض امور میں لغزش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان پر رحمت کی، تو ان کے برعکس جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور سر انجام پاتے تھے تو ان سے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لغزشوں کو معاف فرمایا، بلکہ رسول
علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے حوض سے مدینہ کو واپسی کے دوران مسجد مسترا کی جگہ آرام فرمایا۔ یہ مسجد سید الشہداء روڈ پر واقع ہے۔ اس مسجد کی زیارت کے دوران ہم نہ صرف غزوہ احد کے شرکاء کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اس مسجد کی زیارت کے دوران ہمیں نہ صرف غزوہ احد کے شرکاء کے لیے دعا گو ہونا چاہیے بلکہ اپنی آرام دہ زندگی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زخمی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی زندگیوں سے موازنہ بھی کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام صحابہ اور تمام ولیوں، تمام بزرگان دین پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا
Neden?